ایک روز ربیکہ، اس کی ماں جوسی ماریا اور باپ دولاب تینوں اپنے دیوان خانے میں چپ چاپ خاموش اور افسردہ بیٹھے تھے کہ بستی میں عشاء کی اذان سنائی دی۔ دولاب بڑی فکر مندی سے اپنی بیوی جوسی ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ سیمسون نے کچھ زیادہ ہی دیر نہیں کر دی، عشاء ہو گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا۔ اس کی طرف سے کچھ زیادہ ہی فکر مندی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اسے تاکید بھی کی تھی کہ بدر کو ساتھ لے کر جلد گھر لوٹانا۔ دولاب یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کی بیوی جوسی بول اٹھی، موسیٰ و ہارون کا رب خیر کرے، ہو سکتا ہے بدر نے اسے اپنے پاس روک لیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں کے جن سرداروں نے بدر اور عبد الرحمن کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا ہے، ان کے ساتھ بدر کسی مہم پر نکلا ہو۔ اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے سیمسون کو دیر ہو گئی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے جوسی ماریا رکی، خود بھی کسی قدر تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ویسے اب تک لوٹانا چاہیے تھا، دوپہر کا گیا ہوا ہے اور بستی میں عشاء کی اذان بھی ہو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بدر چند روز تک ہمارے ہاں قیام کرے، آخر وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا مربی ہے، اس نے ہم پر ہماری بیٹی کی عزت بجا کر جو احسان کیا ہے کوئی اپنا بھی نہ کرتا۔ جوسی جب خاموش ہوئی تو دولاب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ماریا تم ٹھیک کہتی ہو، اگر سیمسون کے ساتھ بدر نہ آیا تو پھر میں اسے لینے کے لیے خود ابو عثمان کے ہاں جاؤں گا اور میرے خیال میں وہ میرے ساتھ آنے سے انکار نہیں کرے گا۔ دولاب جب خاموش ہوا تو پہلی بار ربیکہ اپنے باپ دولاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا بدر اگر ابو عثمان کی بستی ترش میں ہوا تو میرے خیال میں وہ سیمسون کے ساتھ ضرور آئے گا۔ بابا ان کے ساتھ گو میری ملاقات زیادہ نہیں رہی، میں نے صرف چند لمحے افریقی ساحل پر عبد الرحمن اور بدر کے ساتھ گزارے تھے، لیکن یہ دونوں انتہائی مخلص اور دھوکہ دینے والے نہیں، انتہا درجے کے رحم دل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جس مہم پر بدر یہاں آیا ہوا ہے وہ اس میں کامیاب رہے گا، اور اس کی کامیابی کے نتیجے میں عبد الرحمن بھی یہاں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اندلس میں ایک اچھے انقلاب کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسین و خوبصورت ربیکہ کی اس کے بعد کچھ سوچا اور بات کا رخ بدلتے ہوئے اپنے باپ دولاب سے کہہ رہی تھی، بابا آپ کو بھوک لگی ہوگی، کھانا تیار ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کھانا لا دیتی ہوں، آپ کھا لیں، میں اور اماں سیمسون کے آنے پر اس کے ساتھ کھا لیں گی۔ اس پر ایک عجیب اور انوکھی کسی شفقت میں دولاب نے اپنی بیٹی ربیکہ کی طرف دیکھا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگا، میری بچی سیمسون کو لوٹنے دو، پھر چاروں مل کر کھانا کھائیں گے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بدر بھی آ جائے، ایسی صورت میں ربیکہ تمہیں اٹھ کر مزید کھانا تیار کرنا پڑے گا۔ جواب میں ربیکہ ہنستی، بابا آپ کوئی فکر نہ کریں، اگر سیمسون کے ساتھ بدر بھی آ گئے تو ان کے لیے کھانا میں نے آنے سے پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے ربیکہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر جستجویانہ انداز میں ربیکہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے خیال میں سیمسون اور بدر آ گئے ہیں، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ربیکہ بھاگتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف گئی۔ دروازے کی زنجیر کھولنے سے پہلے اس نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی سے اپنے کان میں کچھ سننے کے لیے دروازے کی پٹ سے لگا دیے تھے۔ جواب میں ربیکہ کو دھیمی سی آواز سنائی دی، میری بہن دروازہ کھولو، میں سیمسون ہوں۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ربیکہ نے دروازہ کھول دیا، لیکن جب دروازے پر اس نے اکیلے سیمسون کو دیکھا تو چونکنے کے انداز میں ربیکہ کے بدلتے چہرے کی کیفیت کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ سیمسون میرے بھائی، تم اکیلے آئے ہو، تمہارے ساتھ بدر نہیں ہے؟ سیمسون اندر داخل ہوا، بڑی ہمدردی سے ربیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو دونوں بہن بھائی ابا اور اماں کے پاس دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں، پھر میں تم لوگوں کو تفصیل سے کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ربیکہ پیچھے ہٹ گئی۔ سیمسون نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگائی۔ دونوں بہن بھائی جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو اسے دیکھتے ہی جوسی ماریا نے مخاطب کیا، بیٹے کیا بات ہے، تم اپنے ساتھ بدر کو نہیں لائے؟ سیمسون آگے بڑھ کر ایک نشست پر بیٹھ گیا، پھر دوپہرے انداز میں کہنے لگا، اماں میں تو یہاں سے یہی ارادہ لے کر گیا تھا کہ پہلے بدر بھائی کو لے کر آؤں گا، اس سے اصرار کروں گا کہ وہ کم از کم 1 یا 2 ہفتہ ہمارے ہاں قیام کریں، لیکن جب میں ترش میں ابو عثمان کے ہاں پہنچا تو جو خبر مجھے وہاں سننے کو ملی اس لیے کہ بڑی مایوس کن تھی۔ ابو عثمان نے مجھے بتایا کہ بھائی تو چند روز پہلے افریقہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ سیمسون کے اس انکشاف پر جہاں دولاب اور جوسی ماریا کسی قدر اداس ہوئے تھے، وہاں ربیکہ کی حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی، چہرے اور آنکھوں میں دور دور تک افسردگی اور اداسی رقص کرنے لگی تھی۔ وہ بیچاری اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اس کی ماں بول اٹھی، یہ کیسے ہو گیا؟ بدر کو یہاں سے جانے سے پہلے کم از کم ہم سے تو مل کر جانا چاہیے تھا۔ سیمسون کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، اماں ابو عثمان کے ساتھ میری تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، ابو عثمان نے مجھے بتایا کہ اسے ہنگامی حالت میں افریقہ کا رخ کرنا پڑا، پر اماں ہمیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائی عبد الرحمن کو لینے گئے ہیں اور میرے خیال میں 1-2 روز تک وہ عبد الرحمن کو لے کر جب یہاں پہنچیں گے تو پھر میں بھائی کو بلا کر لے آؤں گا۔
اس میں فکر کرنے یا شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیمسون کے ان الفاظ سے ربیکہ ہی نہیں جوسی ماریہ اور دولاب کو بھی کسی قدر حوصلہ ہوا۔ اس موقع پر ربیکہ نے اپنے بھائی سیمسون کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی۔ ابھی ربیکہ کے لفظ بھائی کہہ نہیں پائی تھی کہ حویلی کے بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جسے سن کر ربیکہ، جوسی ماریہ، دولاب اور سیمسون چاروں پریشان ہو گئے۔ پھر جوسی ماریہ نے اپنے شوہر دولاب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی فکر انگیز انداز میں پوچھا، اس وقت ہماری حویلی کے دروازے پر اس طرح کی زوردار دستک کون دے سکتا ہے؟ جوسی رکی، پھر دوبارہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں جن لوگوں نے بدر نے ربیکہ کو بچایا تھا، ان کے لواحقین یا جاننے والے اپنے مرنے والے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے رات کے اس وقت ہماری حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں؟ جوسی ماریہ کے ان الفاظ پر ربیکہ اور سیمسون دونوں بہن بھائی کے چہرے پیلے ہو گئے۔ اس موقع پر کچھ سوچتے ہوئے دولاب اپنی جگہ سے اٹھا۔ دیوان خانے کے کونے میں کچھ تلواریں پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک تلوار اٹھا کر ایک جھٹکے کے ساتھ میان سے کھینچتے ہوئے ہاتھ میں لہرائی، پھر اپنی بیوی جوسی ماریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں بچوں کے ساتھ یہاں بیٹھو، میں صدر دروازے پر جا کر دیکھتا ہوں اس وقت دستک دینے والا کون ہے۔ دولاب کے ان الفاظ نے جوسی ماریہ کو اور فکر مند کر دیا، اور اس کی جانب سے ربیکہ اور اس کا چھوٹا بھائی سیمسون بھی گہری سوچ میں الجھے ہوئے تھے۔ ماریہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، رکیں، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی بھاگنے کے انداز میں دیوان خانہ کے کونے میں گئی اور تلوار اس نے بھی سنبھال لی۔ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ربیکہ اور سیمسون بھی فوراً حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلح کر لیا۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے دولاب بول اٹھا، تم تینوں، میں نے کہا ہے نا یہی دیوان خانے میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، خطرے کی بات ہوئی تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ دولاب نے آگے بڑھ کر دیوان خانہ سے نکلنا چاہا، پر جوسی ماریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے، آپ دروازہ نہ کھولیں تو وہ دروازہ توڑ کر بھی اندر آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، دستک دینے والے اگر ہمارے دشمن ہیں تو پھر ہم چاروں دروازے پر جائیں گے، اگر ہمارے مقدر میں، ہماری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے تو پھر چاروں اکٹھے ہی مریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جوسی ماریہ بھی اپنے شوہر دولاب کے ساتھ ہو لی۔ ربیکہ اور سیمسون بھی ان کے پیچھے پیچھے دیوان خانے سے نکلے اور چاروں سہمے سہمے ڈرے ڈرے اپنی حویلی کے صدر دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ چاروں حویلی کے صدر دروازے تک گئے، پھر دولاب نے اپنا منہ دروازے کے قریب لے گیا اور کسی قدر دھیمے لہجے میں اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے پرسکون سی آواز سنائی دی، میں بدر ہوں، دروازہ کھولیں۔ بدر کی آواز سن کر حسین اور خوبصورت ربیکہ کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ بدر کا نام سن کر سیمسون بھاگ کر آگے بڑھا، دروازہ اس نے کھول دیا۔ جب دروازہ کھلا تو انہوں نے دیکھا دروازے پر بدر اکیلا کھڑا تھا۔ بدر کو دیکھتے ہی شکوہ بھری آواز میں سیمسون بول اٹھا، بھائی آپ کہاں تھے؟ میں تو ترش میں ابو عثمان کے ہاں آپ کو لینے گیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ آپ تو کئی روز پہلے افریقہ جا چکے ہیں، اب آپ کہاں سے آ گئے ہیں؟ بدر مسکرا دیا، کہنے لگا، آپ لوگ یہیں دروازے پر ہی مجھے کھڑ کر کے سوال جواب کریں گے یا اندر آنے کی بھی اجازت دیں گے؟ بدر کے ان الفاظ پر ربیکہ کھل کھلا کر ہنس پڑی، پھر براہ راست بدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو کسی نے نہیں روکا، آپ اندر آئیں۔ بدر حویلی میں داخل ہوا، سیمسون نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی، پھر سب دیوان خانہ میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دولاب نے بدر کو مخاطب کیا، ہم نے لگاتار گزشتہ کئی روز تک تمہارا انتظار کیا، جب تم نہ آئے تو ہم فکر مند ہوئے۔ آج ہم نے سیمسون کو ابو عثمان کے ہاں بھیجا تھا، وہاں سے پتہ کر کے آیا تو اس نے بتایا کہ تم افریقہ جا چکے ہو۔ ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ افریقہ جانے سے پہلے تم کم از کم ہم سے تو مل کر جاتے۔ بدر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے جو سنا وہ درست ہے، میں واقعی افریقہ چلا گیا تھا، لیکن پھر وہاں سے واپس آنا پڑا۔ میں ضرور آپ لوگوں سے مل کر جاتا، لیکن میں ہنگامی حالات کے تحت یہاں سے گیا تھا اور ایسے ہی حالات کے تحت واپس آ گیا ہوں۔ اس کے بعد بدر نے اندلس جانے اور وہاں سے عبد الرحمن کی ہدایت پر دوبارہ آنے کی تفصیل بتا دی۔ جب وہ خاموش ہوا تو دولاب نے اسے مخاطب کیا، بیٹے اب تمہارا ارادہ کدھر کو جانے کا ہے؟ بدر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، یہ رات تو میں آپ کے ہاں بسر کروں گا، صبح فجر کی نماز کے بعد میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا اور سیدھا بنو امیہ کے سردار یوسف بن بخت کی بستی جریدہ کا رخ کروں گا اور وہاں میں ابن بخت سے ملوں گا اور جو تجویز عبد الرحمن نے دیے سے وہاں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ عبد الرحمن نے تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ یہ جا کر یوسف بن بخت سے کہوں، کل میں اسے ملوں گا، پھر دیکھوں گا وہ عبد الرحمن کے پیغام کے جواب میں کیا کہتا ہے اور کس قسم کا عملی قدم اٹھاتا ہے۔ جہاں تک آپ کو یہ شکوہ شکایت ہے کہ میں آپ لوگوں سے مل کر نہیں گیا، تو اس کے لیے میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ اس بار بھی میں شاید یہاں زیادہ دن قیام نہ کروں، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے مل کر جاؤں۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو برا نہ مانیے گا، اس لیے کہ اس بار اگر میں یہاں سے لوٹتا ہوں تو مجھے امید ہے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ایک وفد میرے ساتھ ہوگا، ایسی صورت میں شاید میں آپ لوگوں کے پاس نہ آ سکوں۔
پھر میں آپ لوگوں کو شکایت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ چند روز تک مجھے امید ہے کہ میں عبد الرحمان اور میں دونوں سرزمینوں میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو کبھی میری طرف سے شکوہ اور شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں آپ کے ہاں آتا رہوں گا۔ بدر کی اس گفتگو سے ربیکہ خوش ہو گئی تھی۔ جواب میں بدر کو مخاطب کر کے بڑی چاہت اور محبت سے اس نے پوچھا، مجھے امید ہے آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ بدر مسکرایا، کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے ربیکہ، کھانا تو میں نے ابھی تک نہیں کھایا اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے۔ اس پر ربیکہ جست لگانے کے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، آپ لوگ بیٹھیں، میں کھانے کے برتن یہیں لگاتی ہوں۔ پھر ربیکہ بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ مطبخ کی طرف بھاگتے ہوئے اس نے 2-3 چکر لگائے، کھانے کے سارے برتن اس نے دیوان خانہ میں ہی سجائے، پھر سب کھانا کھا رہے تھے۔ سالم بن عطوف، عبورہ، غریطہ اور نشار چاروں نے ایک شب یوسف بن بخت کے ہاں گزاری تھی۔ غریطہ، نشار، عبورہ اور یوسف بن بخت کی ماں عنایت اور بہن قمبیل کافی رات گئے تک آپس میں گفتگو کرتی رہیں۔ اس دوران ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے عبورہ اور عنایت اور قمبیل کچھ زیادہ ہی ایک دوسرے سے بے تکلف ہو چکی ہیں۔ اگلے روز جب یوسف بن بخت اپنے چھوٹے بھائی سالم بن بخت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تو انہوں نے دیکھا گھر میں غریطہ، نشار اور قمبیل نے صبح کو کھانا تیار کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کر کے نشار کام کر رہی تھی۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا کہ جسے اگر سست روی سے کام کیا تو وہ کسی سے بہت پیچھے رہ جائے گی۔ یوسف اور سالم دونوں بھائی جب حویلی میں داخل ہوئے تب کھانا لگایا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئی تھی کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر سالم اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے بھائی یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اخی، میں دیکھتا ہوں حویلی کے دروازے پر دستک دینے والا کون ہے۔ یوسف نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب سالم دیوان خانے سے باہر نکلا اور بڑھ کر اس نے جب حویلی کا دروازہ کھولا تو سامنے بدر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ عجیب سے احساس و جذبہ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بدر سالم بن بخت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرا دل کہتا ہے کہ تم سالم بن بخت ہو۔ مشکوک سے انداز میں سالم بن بخت نے بدر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جواب میں بدر مسکرا دیا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تمہارا ذکر مجھے اکثر بیشتر تمہارے بڑے بھائی یوسف بن بخت کرتے رہے ہیں۔ میرا نام بدر ہے، میں افریقہ سے آیا ہوں۔ میرا نام تو تم نے سن رکھا ہوگا۔ بدر کا نام سن کر سالم بن بخت کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، بھائی، آپ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ میرے بڑے بھائی اکثر و بیشتر گھر میں آپ کا ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن اخی نے تو بتایا تھا کہ آپ یہاں سے اپنے کام کی تکمیل کے لیے عبد الرحمان کو لانے افریقہ جا چکے ہیں، جبکہ آپ اکیلے پھر ہماری حویلی کے سامنے کھڑے ہیں۔ جواب میں بدر نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، دروازے پر کھڑا کر کے ہی میرا سارا احتساب لوگے یا اپنے بھائی سے متعلق بھی کچھ بتاؤ گے؟ میں نے ان سے بہت جلد ملنا چاہتا ہوں۔ سالم بن بخت جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اتنی دیر تک دیوان خانہ سے یوسف بن بخت باہر نکل آیا اور بلند آواز میں اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا، سالم، کہاں کھو گئے ہو؟ کس نے دروازے پر دستک دی ہے؟ یوسف جب دیوان خانہ سے تھوڑا باہر نکلا تو اس نے دروازے پر کھڑے بدر کو دیکھا۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر سالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پیچھے ہٹو، یہ بدر ہے، اسے اندر آنے دو۔ سالم ایک طرف ہٹ گیا، بدر اندر داخل ہوا۔ یوسف بن بخت آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے دیوان خانہ میں لے گیا، سب سے ایک دوسرے کا تعارف کرایا۔ پھر بدر کو مخاطب کر کے یوسف کہنے لگا، تم دوبارہ کیوں اندلس میں آئے ہو؟ یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے کھانا کھاؤ۔ اس موقع پر بدر نے غور سے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ میں کل شام کے وقت اندلس میں داخل ہوا تھا، رات میں نے اپنے جاننے والوں کے ہاں بسر کی ہے۔ میرے خیال میں وہ جاننے والے دولاب، اس کی بیوی جوسی ماریہ، بیٹی ربیکہ اور سمسون ہوں گے۔ بدر مسکرا دیا، امیر، آپ کا کہنا درست ہے، وہ یقیناً دولاب کا ہی گھر ہے جہاں میں نے رات بسر کی۔ بدر جب خاموش ہوا تب اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے یوسف بن بخت بول اٹھا، بدر، اگر تم کھانا کھا چکے ہو تو پھر میں کہوں واپس کیسے آنا ہوا اور تمہارے ساتھ عبد الرحمان کیوں نہیں آیا؟ جواب میں بدر نے وہ ساری تفصیل بتا دی جو عبد الرحمان نے اس سے کہی تھی۔ یوسف تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، گہرے تفکرات میں کھویا رہا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے بدر کی طرف دیکھا، پھر دیوان خانے میں اس کی آواز گونجی، میرے خیال میں جو کچھ امیر عبد الرحمان نے کہا ہے وہ درست ہے۔ ہم نے تمہیں اکیلا بھیج کر واقعی غلطی کی۔ تم تو بہرحال عبد الرحمان کے ساتھی ہو، تم پر تو وہ اعتماد اور بھروسہ کر کے ہی یہاں سے بھی ایک وفد سے لانے کے لیے جانا چاہیے تھا۔ یوسف بن بخت رکا، کچھ دیر سوچا، پھر دوبارہ بدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بہرحال اب وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اگر تم تھکاوٹ محسوس نہ کر رہے ہو تو میں پسند کروں گا کہ آج ہی ایک وفد عبد الرحمان کو لانے کے لیے یہاں سے کوچ کر جائے۔ جواب میں بدر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن بخت، قسم خداوند کی،
آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج ہی کوئی وفد تیار ہو جائے اور اس کے ساتھ میں واپس امیر کے پاس جاؤں اور اسے خوشخبری دوں کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوا ہے۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اٹھے چلے، میں سب سے پہلے ایک شخص ابو غالب کے پاس جاتا ہوں جو وفد عبد الرحمن کو لینے کے لیے جائے گا۔ ابو غالب اس وفد کا سربراہ ہوگا، اس کے بعد وفد کے ارکان کا بھی چناؤ کریں گے اور تمہارے ساتھ آج ان کی روانگی کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ تمہاری روانگی کے بعد میں ابو عثمان، اس کے خسر عبداللہ بن خالد، حسان بن مالک اور دوسرے اکابر اشخاص سے بات کر لوں گا۔ یوسف بن بخت دیوان خانے سے نکلتے ہی لگا تھا کہ سالم بن عطوف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن بخت، میں جانتا ہوں کہ آپ اس بدر کے ساتھ انتہائی اہم کام پر نکل رہے ہیں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی تھوڑی دیر تک اپنے بچوں کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ یوسف بن بخت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ واپس جا کر کیا کریں گے؟ یہیں رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہاں موجود کسی ہماری حویلی میں رونق آئی ہوئی ہے۔ یوسف جب خاموش ہوا تو سالم بن عطوف کے بجائے اس کی حسین و جمیل بیٹی نشاد بول اٹھی، امیر، جس طرح آپ نے ہمیں اپنے ہاں مہمانداری اور تواضع کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار اور ممنون ہیں۔ آپ جانتے ہیں بابا طبیب ہیں، ان کے پاس ضرورت مند لوگ آتے رہتے ہیں، لہٰذا میرے خیال میں آج ہمارا واپس جانا ضروری ہے۔ لمحہ بھر کے لیے نشاد رکی، پھر اس نے یوسف بن بخت کو مخاطب کیا، امیر، ہم تو آپ کی حویلی میں آگے آپ کی تواضع سے مستفید ہو گئے، لیکن آپ نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہماری رہائش کہاں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کسی روز خالہ اینات، سالم اور قمبیل کو لے کر ہمارے یہاں ضرور آئیے گا۔ یوسف بن بخت لمحہ بھر کے لیے بڑے انہماک سے نشار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ان قریب تمہیں یہ گلہ نہیں رہے گا، ہم تمہارے ہاں آئیں گے۔ اب میں بدر کے ساتھ جاتا ہوں، تم لوگ اپنی آسانی کے مطابق جس وقت چاہو گھر سے چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بن بخت بدر کو لے کر باہر چلا گیا۔ یوسف چاہتا تھا کہ انتظامات مکمل کر کے فوراً بدر کو واپس امیر عبد الرحمن کو لانے کے لیے بھیجا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے لیے کئی دن لگ گئے۔ اس سلسلے میں اپنے سارے حمایتی سرداروں کو اطلاع دی گئی، وہ سب جمع ہوئے۔ پھر ایک انتہائی خوبصورت بحری جہاز خریدا گیا۔ اپنے حمایتیوں میں سے 11 معززین کا انتخاب کیا گیا، ان کا سربراہ ابو غالب کو مقرر کیا گیا اور انہیں بدر کے ساتھ امیر عبد الرحمن کو لانے کے لیے افریقہ روانہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بدر کے ہاتھ 10,000 دینار کی رقم بھی روانہ کی گئی تاکہ افریقہ میں امیر عبد الرحمن نے جن کے ہاں قیام کر رکھا ہے ان میں وہ رقم تقسیم کر دی جائے اور وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ اس طرح وفد بدر کی ساتھ ان اراکین کو لے کر افریقہ روانہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جہاز جس میں یہ وفد روانہ ہوا تھا ابھی افریقی ساحل سے چند قدم دور ہی تھا اور ساحل پر نہیں لگا تھا کہ بدر نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ کنارے پر امیر عبد الرحمن کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا آنے والا جہاز اسی ہی کو لینے آیا ہے۔ سمندر میں چھلانگ لگانے کے بعد بدر نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز میں امیر عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے لیے میں اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ جہاز جب ساحل پر لگا تو عبد الرحمن نے سارے اراکین کا بہترین استقبال کیا، خندہ پیشانی سے ہر ایک سے گلے ملا، اور پھر جب اس نے ان اراکین کے قائد کا نام پوچھا اور اسے بتایا گیا کہ اس کا نام ابو غالب ہے، تب عبد الرحمن بڑا خوش ہوا۔ غالب کے نام کو اس نے ایک نیک فعال گردانا اور کہنے لگا، انشاءاللہ ہم ہی غالب ہوں گے۔ عبد الرحمن الداخل جب اندلس میں داخل ہوا اور اسے حکومت ملی تب اس نے اسی ابو غالب کو اپنا چوبدار قرار دیا اور جب تک ابو غالب زندہ رہا اسی عہدے پر فائز رہا۔ بہرحال اس جہاز میں وفد کے اراکین کے ساتھ امیر عبد الرحمن افریقہ سے اندلس کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جہاز جب بندرگاہ پر پہنچا تو وہاں سرکردہ لوگوں اور سرداروں کے علاوہ بہت سے لوگ امیر عبد الرحمن کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ رنگا رنگ جھنڈیوں اور پرچموں سے عبد الرحمن کا استقبال کیا گیا۔ جس وقت بدر وہاں کھڑے سرداروں سے عبد الرحمن کا تعارف کرانے لگا تو سب سے پہلے ابو عثمان، اس کے بعد عبداللہ بن خالد، حسان بن مالک، عبد الملک، حسین بن دین کا تعارف ہوا۔ اس موقع پر عبد الرحمن نے بدر کو اپنے قریب بلایا اور بڑی رازداری سے اس کے کان میں کہنے لگا، بدر میرے عزیز، یوسف بن بخت کہاں ہے؟ جو کچھ تم نے مجھے بتایا تھے اس کے مطابق سارے انتظامات اسی نے کیے ہیں اور وہ مجھے یہاں لانے میں سب سے زیادہ پیش ہے۔ اس کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے۔ پھر جن لوگوں کا مجھ سے تعارف کرایا گیا ہے ان میں یوسف بن بخت نہیں ہے۔ بدر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر دوسری قطار میں جو لوگ کھڑے تھے ان میں جو پہلا شخص تھا وہ یوسف بن بخت تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدر کہنے لگا، امیر، یوسف بن بخت پیچھے کھڑا ہے، بڑا عاجز اور انکسار پسند انسان ہے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا۔ اب جب کہ آپ نے مجھ سے رازداری میں گفتگو کی تو میں آپ پر واضح کر دوں کہ
ہسپانیہ میں اس جیسا کوئی مخلص اور جانثار شخص نہیں ملے گا۔ برا وقت آیا تو آپ کے سامنے چھاتی تان کر کھڑا ہو جائے گا اور دشمنوں کو آپ کے نزدیک نہیں آنے دے گا۔ بدر کی اس گفتگو سے عبد الرحمن بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا، ایسے لوگوں کے لیے میں بھی اپنی جان قربان کرنے کی ہمت اور جرت رکھتا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ عبد الرحمن پچھلی صف میں کھڑے یوسف بن بخت کی طرف بڑھا۔ عبد الرحمن جب اس کے قریب گیا اور اس نے آگے بازو بڑھا کر دوسرے سرداروں کی طرح عبد الرحمن سے مصافحہ کرنا چاہا تو عبد الرحمن نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے بلکہ اپنے دونوں بازو کو پھیلا دیا اور یوسف بن بخت سے بغل گیر ہو کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر اس کے کان میں عبد الرحمن کہہ رہا تھا، ابن بخت، تم جیسے جوان جو اپنے آپ کو ہزاروں ساعتوں کے مکروز آوازوں جیسا عاجز، ریگ زاروں کے تخیل کی طرح بے سود مند اور فلاکت زدہ خوابوں کی طرح امیروں کی طرح غیر اہم جانتے ہیں، حقیقت میں ایسے ہی نوجوان آدمگیر بن کر انجم و سریا پر کمند ڈالتے ہیں۔ حقیقت میں تیرے جیسے نوجوان مساوات اور اخوت کا علم بردار بن کر جانثاری کے خد و خال کو آسودگی بخشتے ہیں۔ ابن بخت، دوسرے سرداروں کی طرح تمہیں اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ جہل کے طوفانوں میں تیرے جیسے جوان مرتعش قوت ثابت ہوتے ہیں، ساحلوں کو لوریاں دیتے کھولتے بحر کی طرح دشمن کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ عبد الرحمن جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے یوسف بن بخت کہنے لگا، امیر، آسمان کی گردشوں تلے اور دھواں زدہ زمین کی گہرائیوں میں اگر حالات کبھی آپ کے موافق نہ رہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی حفاظت، آپ کے تحفظ کے لیے میں آگ تھوکتے پربتوں، مسلسل کرب خیزیاں پھیلاتے اندھیاؤں کے سامنے زمان و مکان کی خوفناک تقدیر بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ جو آپ کے سامنے دشمن کا اظہار کرے گا اس کے لیے میں سراسیمہ کر دینے والا حصار ثابت ہوں گا، اور جس کسی نے بھی منافقت سے کام لیتے ہوئے آپ کے ارادوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی، میں یوسف بن بخت اس کے لیے قہر اوڑے قضا کے لمحات سے بدتر ثابت ہوں گا، اور اس سارے خلوص کے بدلے امیر میری طرف سے کوئی تقاضا اور کوئی طلب نہ ہوگی۔ عبد الرحمن بن معاویہ مسکرایا، یوسف بن بخت سے علیحدہ ہوا، اس کا گال تھپ تھپایا، پھر کہنے لگا، اگر ان ساری خدمات، ان سارے خلوص، ان ساری جانثاری کے باوجود تیری طرف سے کوئی تقاضا، کوئی طلب نہ ہوتی تو ابن بخت، میں عبد الرحمن تیرے لیے شگوفوں کی لالا سامانی سے بھی زیادہ پرخلوص، شبنم سے دلی شمیم سے بھی زیادہ قلب کی تطہیر، اور گلگو رنگوں اور پتوں سے بھی زیادہ نرم ثابت ہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبد الرحمن مسکرایا اور کہنے لگا، ابن بخت، میں تیرے ساتھ تو تفصیل سے بات کروں گا، اب میں باقی عمائدین سے مل لوں۔ اس کے بعد عبد الرحمن آگے بڑھا اور جو لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے سب سے بڑی خندہ پیشانی سے ملنے لگا۔ عبد الرحمن بن معاویہ انتہائی خوش اخلاق، رحم دل، خدا ترس اور صوم و صلات کا پابند انسان تھا۔ کہتے ہیں جب وہ جہاز سے اندلس کی سرزمین پر اترا تو اس کے اخلاق اور کردار کا جائزہ لینے کے لیے اسے شراب پیش کی گئی۔ جواب میں عبد الرحمن نے شراب کو رد کر دیا اور شراب پیش کرنے والوں سے کہا کہ یہ چیز جو عقل کو کم کرتی ہے، مجھے ایسی چیز چاہیے جو عقل کو بڑھائے۔ جب سرداروں اور عمائدین سے عبد الرحمن مل چکا تو اس کے استقبال کے لیے انگنت لوگوں کا ایک ہجوم وہاں جمع ہو گیا تھا۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے عبد الرحمن کہنے لگا، میرے عزیزو، سب سے پہلے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ میرے استقبال کے لیے سمندر کے کنارے آئے۔ یاد رکھنا، ہماری زندگی ہی نہیں بلکہ زمین جس پر زندگی بسر کی جاتی ہے، بلکہ یہ دنیا سب عارضی ہے۔ اس کائنات میں کوئی یہاں کی کتنی ہی چیزوں کے متعلق ہے، یہ اس کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اس نے یہاں خالی ہاتھ کوچ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں ہے، نہ ہی یہاں کی خوشحالی اور آرام، اور نہ ہی دکھ اور ملال اپنا ہے۔ یہاں اگر کسی پر بدبختی کا وقت آتا ہے تو وہ بھی گزر جاتا ہے، اور اگر کسی کو راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کائنات، اس زندگی کا مزاج ہے کہ ہر شخص بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے گزرتا ہے اور اپنے انجام کو چلا جاتا ہے۔ یہاں پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، خزاں بھی آتی ہے اور بہار بھی، جاڑا، سب کچھ آتا ہے۔ تاریکیاں بھی استقبال کرتی ہیں، روشنی بھی سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو کر تاریکیاں پھیلا جاتا ہے، پھر مشرق سے طلوع ہو کر چمکتا ہوا سورج روشنی عطا کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ان ساری چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہیں۔ خداوند قدوس کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو بقا اور دوام نہیں۔ اور جس طرح روز کلی کھل کر پھول بنتی ہے اور پھول کی پتیاں مرجھا کر بکھر جاتی ہیں، انسان بھی زمین پر آ کر بکھری پتیوں کی طرح کوچ کر جاتا ہے۔ خداوند قدوس نے جو اس کائنات میں قانون فطرت ڈالا ہوا ہے، اس کے تحت قضا اور موت جس طرح غریب کے جھونپڑے میں داخل ہوتی ہے، اسی طرح حکمرانوں کے قصر میں بھی داخل ہوتی ہے۔
اس کائنات میں شر اور فساد بھی جنم لیتا ہے، خیر اور صلاح بھی اپنا وجود رکھتی ہے۔ یہاں باطل قوتیں حق کو مٹانے کے لیے در پہ رہتی ہیں اور حق کی طاقت باطل کے وجود کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھی متحرک ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں خدا ترسی بھی ہے، بے رحمی اور خدا فراموشی بھی ہے، ظلم کے سائے بھی ہیں، انصاف کی گھٹا ٹوپ گھٹائے بھی ہیں، زہر کی ہلاکت بھی ہے اس دنیا میں ملے گی، اور ساتھ ہی ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بسمار لیے بنی نوع انسان کی خدمت کو اپنا مدعا بنا لیتے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جو وطن، قوم، نسل اور امارت کو فراموش کر کے خلوص نیت کے ساتھ میرے پہلو سے پہلو ملا کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، ان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ اور جو لوگ منافقت کے سائے بن کر سامنے آئیں گے، دشمنوں سے مل کر اسلام پسند قوتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے میں برہنہ تلوار ثابت ہوں گا۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن کو ایک قافلے کی صورت میں لے جایا گیا۔ پہلے عبداللہ بن خالد کی بستی الفتین کا رخ کیا گیا، وہاں عبداللہ بن خالد کا جو باغ تھا اس کے اندر قیام ہوا۔ اس کے بعد ابو عثمان کی التجا اور اس کے اصرار پر امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے قیام کا اہتمام ابو عثمان کی بستی ترش میں کیا گیا تھا۔ جو لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ اموی شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ اندلس میں داخل ہوا ہے اور اس نے ترش میں ابو عثمان کے ہاں قیام کیا ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ ترش پہنچنے لگے۔ مختلف شہروں اور قصبوں سے وفد کی صورت میں لوگ عبد الرحمن بن معاویہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے اپنے تعاون اور خلوص کا یقین دلاتے رہے۔ اس طرح جب لوگ مختلف علاقوں سے جوک ترش میں آ کر اپنی وفاداری اور جانثاری کا اظہار کرنے لگے تو عبد الرحمن کی عسکری قوت بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ جن دنوں عبد الرحمن بن معاویہ اندلس میں داخل ہوا، ان دنوں اندلس کا حکمران یوسف بن عبد الرحمن سرقستہ اور ایسٹ ریاض کی بغاوتوں کو فرق کرنے میں مصروف تھا۔ مصروفیات کے دوران اس کے قاصد اس کے پاس آئے اور عبد الرحمن کی اندلس میں ہونے کی اطلاع دی۔ بغاوتوں کو فرق کرنے کے بعد اندلس کے حکمران یوسف بن عبد الرحمن نے فوراً اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر قرطبہ کی طرف رخ کیا اور وہاں پہنچتے ہی اپنے سالاروں، عمائدین اور سرکردہ لوگوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ حاکم اندلس یوسف بن عبد الرحمن کے اجلاس میں جن لوگوں نے شرکت کی، زیادہ اہم لوگ یہ تھے: سمیل بن حاتم جو لشکروں کا سالار اعلیٰ تھا، دوسرا عبید بن علی جس پر یوسف بڑا فخر کیا کرتا تھا، خالد بن زید کاتب جس کو اپنی کتابت اور انشا پردازی پر ہمیشہ فخر و گھمنڈ رہا، عیسیٰ بن عبد الرحمن یہ شمال میں بسنے والے امیوں کا سردار تھا، خالد سودی عبد الرحمن کے لشکر میں جس قدر بربر تھے یہ ان کا سردار اعلیٰ تھا، عبد الرحمن بن حبیب یوسف کا داماد تھا، یوسف بن عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ، ابو زید اور ابو الاسود، سمیل کے بیٹے جوشن بن سمیل، حزیل بن سمیل اور اس کے علاوہ بہت سے سرکردہ اعتماد عمائدین سلطنت شامل تھے۔ اس موقع پر سب کو مخاطب کرتے ہوئے اندلس کے حاکم یوسف بن عبد الرحمن نے کہنا شروع کیا: جیسا کہ تم سب لوگوں کو علم ہے کہ عبد الرحمن بن معاویہ اندلس میں داخل ہوا ہے، ابھی تک وہ اس کے ساتھی ساحلی علاقوں میں ہی مقیم ہے۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ اس قیامت کے بعد ہمیں کس قسم کا رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن یوسف کا ایک سالار اٹھا اور اسے مخاطب کیا: امیر، ان دنوں جہاں عبد الرحمن بن معاویہ نے قیام کر رکھا ہے وہ پہاڑی اور سرد علاقہ ہے، سرد موسم ہمارے لیے لڑنے کے لیے سازگار نہ ہوگا، نیز ابھی عبد الرحمن بن معاویہ کی کاروائیاں صرف ساحلی علاقے کے جنوبی علاقوں تک محدود ہیں، اس لیے سرما گزار لے اور جب خشک موسم آ جائے تو ہمیں اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ جب وہ سالار اپنی بات مکمل کر کے بیٹھ گیا تب سمیل بن حاتم اٹھا اور اس نے اس کے خیالات کی نفی کرتے ہوئے زوردار انداز میں کیا: میں اس سے قطعی اتفاق نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ابھی اور اسی وقت لشکر کے ساتھ عبد الرحمن بن معاویہ اس کے حواریوں پر چڑھ دوڑنا چاہیے اور ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے، ورنہ میں آپ لوگوں کو صاف کہتا ہوں کہ حالات ایسے ہو جائیں گے جو ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ سمیل بن حاتم کے بعد اور بہت سے لوگوں نے بھی اٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا، کچھ نے جنگ کو بارشوں کے بعد شروع کرنے کا مشورہ دیا، کچھ نے سمیل بن حاتم کی تائید کی۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد حاکم اندلس یوسف بن عبد الرحمن نے سمیل بن حاتم کے مشورے کو ترجیح دی، لہٰذا 2 روز تک جنگ کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد یوسف بن عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم اپنے لشکر کو لے کر عبد الرحمن پر حملہ آور ہونے کے لیے قرطبہ سے کوچ کر گئے، لیکن حالات کی ستم ظریفی اور حاکم اندلس یوسف بن عبد الرحمن کی بدبختی اور عبد الرحمن بن معاویہ کی خوش قسمتی کے قرطبہ سے نکل کر یوسف بن عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کر پایا تھا کہ لگاتار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہر طرف جل تھل ہونے لگی، کیچڑ میں گھوڑے زمین میں دھنسنے لگے، لشکر کی آگے بڑھنے کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ لگاتار بارشوں کی وجہ سے ایک جگہ یوسف بن عبد الرحمن نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا۔ اس موقع پر وہ لوگ جو جنگ سے جی چرا رہے تھے
آپس میں سلام مشورہ کرنے کے بعد ایک وفد کی صورت میں بڑی رازداری اور بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوسف سے کہا، ہم نے سنا ہے کہ عبد الرحمن الداخل اندلس میں تخت و تاج کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ عباسیوں سے اپنی جان بچانے کے لیے محض پناہ ڈھونڈنے کے لیے اندلس میں داخل ہوا ہے۔ اگر اسے حکومت میں کوئی ایسا منصب دے دیا جائے جو اس کی منزلت کے لائق ہو تو وہ بغاوت نہیں کرے گا، سر نہیں اٹھائے گا، بلکہ اندلس کے حکمرانوں کا فرما بردار بن کر رہے گا۔ جب وہ شخص خاموش ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے بھی بولتے ہوئے یوسف بن عبد الرحمن کو مشورہ دیا، اگر آپ اپنی لڑکی کا عقد اس سے کر دیں اور جہیز میں بہت سا مال دے کر کسی علاقے کا عبد الرحمن الداخل کو حکمران مقرر کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش ہوگا، اور آنے والے دنوں میں جب تک آپ کی حکومت رہے گی آپ کا متی اور فرما بردار بن کر رہے گا۔ یوسف بن عبد الرحمن پہلے ہی جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے آگے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی بارش کا پانی ہی پانی تھا۔ پیش قدمی بڑی مشکل سے ہو رہی تھی، لشکر کے لیے سامان رس اٹھا کر لانا بھی ایک مسئلہ تھا، لہٰذا اس نے اس تجویز کو پسند کیا اور جہاں اس نے پڑاؤ کیا تھا وہیں سے کوچ کا حکم دیا اور آگے بڑھ کر عبد الرحمن الداخل پر حملہ ہونے کے بجائے واپس قرطبہ کی طرف لوٹ گیا۔ واپس پہنچ کر یوسف بن عبد الرحمن نے اپنے کاتب خالد بن زید سے عبد الرحمن الداخل کے نام میں خط لکھنے کے لیے کہا۔ خالد بن زید انشا پردازی، خطوط نویسی اور کتابت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس نے یوسف بن عبد الرحمن کے کہنے پر عبد الرحمن الداخل کو ایک خط لکھا اور وہ خط پڑھ کر یوسف بن عبد الرحمن مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے 3 افراد کو وفد کی صورت میں یہ خط دے کر عبد الرحمن الداخل کی طرف روانہ کیا۔ یہ 3 افراد عبید بن علی، کاتب خالد بن زید اور تیسرا شمال کی امویوں کا سردار عیسیٰ بن عبد الرحمن تھا۔ اس وفد کے ہاتھ یوسف بن عبد الرحمن الداخل کے لیے تحائف میں کچھ گھوڑے، خچریں، غلام، 1000 سرخ دینار اور کچھ نقدی بھی روانہ کی۔ سمیل بن حاتم وفد بھیجنے کے خلاف تھا لیکن وہ چپ رہا۔ اس ساری کارروائی میں زیادہ دخل خالد بن زید کا تھا، جو اس اور اس زمانے کے سربراہ اہل قلم اور خوش نویسوں میں سے ہوتا تھا۔ یہ ایک نو مسلم کا بیٹا تھا جو اپنی ذہانت سے ترقی کرتے کرتے کاتب بن گیا تھا۔ اس سے اپنے طرز نگارش اور اس کی تزین و آرا کی وجہ سے قابلیت کا زوم بھی تھا۔ جب یہ وفد تحائف اور دوسرا سامان لے کر تش کے مقام پر پہنچا تو اموی سردار عیسیٰ بن عبد الرحمن رک گیا اور اپنے دونوں ساتھیوں عبید بن علی اور خالد بن زید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم دونوں سے ایک پتے کی بات کہتا ہوں۔ میں نے تم دونوں کو اپنے مسلح ساتھیوں سے اس لیے علیحدہ کیا ہے کہ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اس میں میری اور تم سب کی بہتری ہے۔ جو معاملہ ہم طے کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے عبد الرحمن اس کے لیے تیار نہ ہو، اور اگر وہ سلوک کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر یہ جو تحائف اور سامان ہم لے کر جا رہے ہیں وہ تو مفت میں اسے مل جائے گا، اور صلح نہ ہونے کی صورت میں ہم نے یہ سامان واپس لانا چاہا تو میں تمہیں بتا دوں یہ سامان ہمیں کوئی واپس نہیں لانے دے گا۔ اس لیے یہاں آنے تک میں نے سوچا ہے کہ جس قدر سامان میرے پاس ہے اسے یہیں ترش میں روکتے ہیں۔ جو مسلح جوان سامان کی حفاظت کے لیے امیر نے ہمارے ساتھ بھیجے ہیں وہ بھی میرے ہی پاس رہنے دو۔ عبید بن علی اور خالد بن زید تم دونوں عبد الرحمن الداخل کے پاس جاؤ اور اسے امیر کا خط پیش کرو۔ اگر وہ صلح پر آمادہ ہو گئے تو تم کسی کو میری طرف قاصد بنا کر بھیجنا، میں سامان کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں گا، اور اگر وہ صلح پر آمادہ نہ ہوئے تو تم دونوں واپس آ جانا اپنے ساتھ۔ تم 2-3 مسلح جوان بھی لیتے جاؤ۔ اگر صلح کا معاملہ ہوا تو انہیں ہی قاصد بنا کر میری طرف بھیجنا، میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ عبداللہ بن علی اور خالد بن زید کاتب تو اپنے 3 مسلح جوانوں کے ساتھ عبد الرحمن الداخل کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ عیسیٰ بن عبد الرحمن سارے سامان اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ ترش کے مقام پر مقیم ہو گیا۔ دراصل عیسیٰ بن عبد الرحمن اپنی حفاظت کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن شمال کے چند اموی قبائل کا سردار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خود بھی عبد الرحمن الداخل کے پاس گیا تو وہاں بڑا اموی سردار یوسف بن بخت بھی موجود ہوگا، اور اگر صلح نہ ہو سکی تو یوسف بن بخت عیسیٰ بن عبد الرحمن کے گریبان پکڑے گا اور اسے واپس نہیں آنے دے گا، یا تو اسے عبد الرحمن الداخل کا حمایتی بنا کر چھوڑے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو اس کی گردن کاٹ دے گا۔ انہی خیالات کے تحت عیسیٰ سارے سامان کے ساتھ ترش میں رک گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، آخری اموی شہزادے کی یہ ولولہ انگیز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔